کو سلام۔ آج کی کہانی ہے نبوت کا پاکستان۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریل نبوت کے پاس یزریل میں ایک پاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ کے اکھیے کے محل سے لگا ہوا تھا۔ اکھیت نے نبوت سے کہا کہ اپنا پاکستان مجھے دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر پاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت اور نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اکھیت سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اکھیت اس بات کے سبب سے جو یزریل نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے یزریل نبوت سے بات چیت کی اور اس نے کہا کہ تو اپنا پاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر چاہے تو میں اس کے بدلے پاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا پاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزریل نبوت کا پاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ اس نے اکھیت کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بیچ دیا۔ اس نے ان خطوط میں یہ لکھا کہ رزق کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پہ بٹھاؤ اور دو آدمیوں کو جو شریر ہو اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر جا کر سنسار کرے تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزے کی منادی کرا کے نبوت کو ان لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پہ بٹھایا اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کے اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے کہ اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ کہ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت کو سنسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزبل نے سنا اس نے ایسا سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اکھیت سے کہا، اٹھ اور یزریل نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔